علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثہ جماعت عالیہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 14 سورہ قاف ترجمے کی طرف دیکھیں۔ آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم والنخل باسقات لہا طلع نضید۔ یہاں پر ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے، اب یہاں پر اس کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانات کا بیان تھا، تو ہم اس میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کیا، اور اس میں جو ہے بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس میں پہلے آسمان کا ذکر ہوا، پھر زمین کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے، اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گپے خوب گندے ہوئے ہوں، یعنی ان کے خوشے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور دوسرے نباتات مثل گھاس وغیرہ کے جمانے کے لیے بھی ہم نے اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ مردوں کا زمین سے نکالنا ہوگا، کیونکہ قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے تمام چیزیں جو ہے وہ برابر ہیں، بلکہ جو ذات بڑی چیزوں پر قادر ہے اس کا چھوٹی چیزوں پر قادر ہونا اور زیادہ ظاہر ہے۔ اس لیے آسمان اور زمین کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کی تخلیق ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر، تو جب ان بڑے بڑے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہو گئی ہے تو مردوں کو زندہ کر دینے پر کیوں نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، اور زندہ کرنے والا فاعل یعنی اللہ تعالیٰ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر اس میں تعجب یا تکذیب کی کیا بات ہے؟ آگے تکذیب کرنے والے کو ڈرانے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات بتلا کر وعید کی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ قیامت کے انکار سے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع یہ بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ یہاں پر فرماتے کذبت قبلہم قوم نوح، پہلی آیات میں کفار کی تکذیب رسالت اور آخرت کا ذکر تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنا وہ ظاہر ہے، ایذا پہنچنا ظاہر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات بتلائے ہیں کہ ہر پیغمبر کو منکرین اور کفار کی طرف سے ایسی ایذائیں پیش آتی ہی ہیں، یہ سنت انبیاء ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ خفا نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو۔ قوم نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی طرف سے نہ صرف انکار بلکہ طرح طرح کی ایذائیں ان کو پہنچتی رہی۔ پھر آگے فرمایا کہ اصحاب الرس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اصحاب الرس، لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ مشہور معنی یہ ہے کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا ہو۔ اصحاب الرس سے مراد قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں کہ جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ مفسرین نے ان کا یہ قصہ لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرموت میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات وہاں پر ہو گئی، اسی لیے اس جگہ کا نام حضرموت یعنی موت حاضر ہو گئی یہ رکھا گیا۔ یہ لوگ یہی رہ گئے۔ پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہوئی، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا، اور ان کی عمارتیں ویران ہو گئی۔
قرآن کریم نے اس کا ذکر اس آیت میں فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، یعنی عبرت والوں کے لیے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بنے ہوئے محلات پڑے ہوئے عبرت کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا وَثَمُود، سمود سے یہی حضرت صالح علیہ السلام کی امت مراد ہے، اور ان کا واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے اور وہ میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں۔ آگے وعاد، قوم عاد، یہ اپنے ڈیل و ڈول اور قوت اور شجاعت میں ان کی مثال نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بہت ستایا، ان کی نافرمانی کی۔ آخر کار ہوا کے طوفان جو ہے ہوا کے طوفان کا عذاب ان پر آیا اور سب کے سب فنا ہوئے۔ فرعون، فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا نام ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آخر کار یہ لوگ فرعون یہ دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وہ اخوان لوط، لوط علیہ السلام کی امت اس سے مراد ہے، اور اس کا قصہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ جو ہے وہ بدفعلی کیا کرتے تھے، یعنی لواطت کیا کرتے تھے، پھر اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اصحاب الایکا، ایکا گنے جنگل کو کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ وہ قوم تبع، تبع یہ یمن کے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان سب نے جو ہے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انبیاء بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ یہاں پر فرماتے ہیں فَعَيِّنَا بِخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّن خَلْقٍ جدید، یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فضول دھوکہ لگ رہا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کیا یہ گمان کرتے ہو کہ معاذ اللہ وہ پہلی دفعہ دنیا کو بنا کر تک گیا ہوگا؟ اس قادر مطلق کی نسبت ایسے توہمات قائم کرنا یہ سخت جہالت اور گستاخی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔